ذخیرہ الفاظ عزیز طلبہ، ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے اب ہم گفتگو کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، اور اس گفتگو یا اس کنکلوسیو حصے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلاس روم انوائرمنٹ میں یا تعلیمی عمل کے دوران، لرننگ پروسیس کے دوران ٹیچرز کو کون سی مختلف ایکٹیویٹیز، کون سی مختلف تدابیر اور سرگرمیاں اختیار کرنی چاہیے جن کے تھرو بچوں کا ذخیرہ الفاظ بہتر ہو جائے، وکیبلری بلڈنگ میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بہت سی تدابیر ہیں، بہت سے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ہم چند ایک کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کے تھرو بہت سے اور طریقہ کار استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چھوٹا چھوٹا سا انداز ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے تدریسی طریقے ہیں، یوں کہہ لیں، جو اپنی استاد طبع کے مطابق بیسیکلی استاد اختیار کرتا ہے، اس کی اپنی انٹیلیجنس، اس کی اپنی کریٹیوٹی پہ ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اگر ان تدابیر اور سرگرمیوں کے حوالے سے چند ایک کی نشاندہی کی جائے تو اس پہ پہلا ہوگا درسی کتب میں نئے الفاظ کا استعمال۔ آپ بکس، ظاہر ہے کہ اگر آپ کو نصاب سازی کا موقع مل جائے تو آپ نئے الفاظ کا استعمال کریں۔ کلاس 1 میں جو بچہ پڑھایا ہے، اس کے بعد کلاس 2 میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اس سے آگے بڑھ کر، ایک قدم آگے لے کر کچھ نئے الفاظ موجود ہوں۔ پھر آپ لوگ مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، فار دیٹ میٹر آپ بولنے کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تقریر کے مقابلہ جات یا تقریر کا اہتمام، کلاس روم میں تقریر کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل سکولز میں اس عمل کے لیے اسمبلی کے دوران، جب شروع میں سکول میں صبح کے وقت بچوں سے روز کسی ایک بچے کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، اس سے اسے بولنے کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، اور جب ظاہر ہے وہ تقریر یاد کرتا ہے تو اس کے ذخیرہ الفاظ میں بھی نیچرلی اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مؤثر ایکٹیویٹی ہے۔ پھر تحریر کے تھرو آپ ڈکٹیشنز لیتے ہیں، آپ بچوں کو نقل نویسی کے اوپر اکساتے ہیں، دونوں صورتیں تحریر کی صورتیں ہیں، اس کے تھرو بھی آپ نئے الفاظ استعمال کرتے جائیں، شامل کرتے جائیں، تو بچوں ظاہر ہے آہستہ آہستہ بچے وہ الفاظ یاد کرتے چلے جائیں گے۔ پھر نئے الفاظ کی بیاض، بچوں کو ابھارا جائے کہ وہ نیا لفظ اگر کوئی سنتے ہیں تو اسے ڈائری پہ لکھ لیں، بیاض ڈائری کو ہم کہتے ہیں، تو ڈائری پہ لکھ لیں۔ ظاہر ہے بچوں کو عادت پڑتی جائے گی تو آہستہ آہستہ پھر انہیں نئے الفاظ کو معنی تلاش کرنے کے، نئے الفاظ کے معنی جاننے کے لیے ڈکشنریز کا استعمال بھی آ جائے گا۔ پھر ہے چارٹس، نئے الفاظ کے چارٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں کلاس روم میں، اسکول میں، دیواروں پر، منتخب جگہوں پر آویزاں ہونے چاہیے ایسے چارٹ جن میں نئے الفاظ کا استعمال ہو۔ بچہ نیچرلی ان کو دیکھے گا تو آہستہ آہستہ انہیں یاد کرے گا۔ پھر نئے الفاظ کی لغت، بچے کو ابھارا جائے کہ وہ نئے الفاظ کی لغت، ڈکشنری تیار کرنی ہے۔ اسے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نئے الفاظ کو اہتماماً اکٹھا کرے گا، دوسرا اسے الفابیٹیکل ترتیب میں کس طرح لفظوں کو جمع کیا جاتا ہے وہ بھی اسے آ جائے گا۔ پھر ہے نئے الفاظ کی تاش۔ ہمارے ہاں سکولز میں بچوں کو تاش پر، پلئنگ کارڈز پر یا ایون فلیش کارڈز بنائے جاتے ہیں، جس کے تھرو ہم مختلف گیمز بنا لیتے ہیں، حروف کو ملانے کی، لفظوں کو ملانے کی۔ تو نئے الفاظ کی تاش بنائی جائے جس کو جب بچے کھیلیں تو ان کے الفاظ میں، ان کے ذخیرہ الفاظ میں نیچرلی اضافہ ہو۔ پھر بیت بازی، شاعری کا جو ایک سلسلہ ہے، حرف کے تھرو شعر سٹارٹ کرنا ایک طریقہ، لفظ کے تھرو شعر سٹارٹ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر نظمیں یاد کروانا، بچوں کو نظمیں یاد کرائی جائیں، آٹومیٹکلی نئے الفاظ آئیں گے۔ اضافی کتب کا مطالعہ، کورس سے ہٹ کر بچے کو کتابیں پڑھائی جائیں۔ پھر انشا پردازی کے مقابلات، ایسے رائٹنگ کا مقابلہ، مکالمہ نویسی کا، خوش نویسی کا مقابلہ۔ پھر مباحثہ جات کا، ڈیبیٹس کا اہتمام ہم لوگ جیسے کرتے ہیں سکولز میں۔ پھر ڈراماز میں خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کلاس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، جماعتی گفتگو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نئے الفاظ۔ اور پھر سکول کا ادبی اور علمی رسالہ جس میں مختلف تحریریں چھپتی ہیں، نیچرلی ان طریقہ کار کو استعمال کرنے سے، ان تدابیر کو اختیار کرنے سے، ان سرگرمیوں سے بچوں کی وکیبلری، بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔